سورہ النساء کی جو پہلی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، بڑے اہم 3 بنیادی نکات ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ایک تو یہ بات کی کہ مرد اور عورت کا خالق جو ہے وہ اللہ ایک ہی اللہ ہے، وہی مرد کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی خالق ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مرد اور عورت کو اللہ رب العزت نے ایک ہی جنس سے پیدا کیا، ان کی صنف اور جنس ایک ہے، وہ الگ الگ جنس سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جس طرح دیگر تہذیب اور مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یوں نظر آتا ہے جیسے عورتوں کے صرف فرائض ہیں اور مردوں کے صرف حقوق ہیں۔ مرد کو ہر دور میں جو غلبہ رہا ہے عورت پر، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عورت کے صرف فرائض ہیں اور مرد کے صرف حقوق ہیں جس کا وہ تقاضا اور مطالبہ عورت سے کرتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واضح کر دیا گیا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا اگر میں خلاصہ 2 جملے میں عرض کروں تو عورت کے حوالے سے یہ ہے، ایک تو بات یہ کہ عزت، وقار اور احترام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے مرد اور عورت کو برابر کر دیا، دونوں عزت میں، احترام اور وقار میں برابر ہیں۔ اور دوسری چیز جس کو بڑا نمایاں کیا شریعت نے وہ یہ ہے کہ عورت کے بھی حقوق ہیں اور فرائض، اور مرد کے بھی حقوق ہیں اور فرائض، لہذا حقوق و فرائض کا باقاعدہ تعین کیا۔ اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعے کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے یہ ہے کہ فضیلت میں مرد اور عورت برابر ہیں، عمل صالح میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور معاشرتی استحکام میں دونوں کو برابر کا حصے دار اور ذمہ دار ٹھہرایا۔ یعنی سماجی اور معاشرتی سطح پر جو استحکام پیدا ہوگا وہ کس وجہ سے پیدا ہوگا؟ اس میں دونوں برابر کے حصے دار ہیں، مرد بھی اور عورت بھی ذمہ دار ہے، صرف اس کی عورت ذمہ دار نہیں اور صرف مرد ذمہ دار نہیں۔ لیکن میں خاص طور پر عورت کے اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ سماجی اور معاشرتی استحکام کے لیے اور خاندان اور تہذیب اور معاشرے کی صحیح پہچان اصل میں عورت سے ہوتی ہے۔ آپ کسی خاندان کو جاننا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس خاندان میں، اس فیملی کے اندر عورت کی عزت اور وقار کیا ہے، آپ کو خاندان کو پتہ چلتا ہے۔ آپ اس معاشرے کو پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ وہاں عورت کہاں پر کھڑی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاشرہ اور تہذیب کیسی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو بڑا واضح نمایاں کیا کہ فضیلت، مرتبے، مقام، عزت، احترام، سماجی استحکام اور اس حوالے جو فرائض اور ذمہ داریاں اس میں مرد اور عورت دونوں برابر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ بنی آدم میں صرف مرد ہے، اللہ رب العزت نے جس عزت کا اور اشرف المخلوقات ہونے کا اعلان کیا اس میں کیا صرف مرد ہے؟ نہیں، بنی آدم، اور اس میں مرد کے ساتھ عورت بھی حصے دار ہے اس عزت میں جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو عطا کی گئی۔ اور یہ فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو خشکی اور تری پر اقتدار عطا کیا، سواری عطا کی، غلبہ عطا کی، فضیلت عطا کی سب مخلوقات پر۔ تو یہ بنی آدم کو جو فضیلت ملی ہے اس فضیلت میں مرد کے ساتھ عورت بھی شریک ہے۔ اور یہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مقام اور مرد
کہ مغرب کی طرف سے جو حقوق نسواں کے نام پر موم بتیاں جلا کر، جلوس نکال کر، خطبے اٹھا کر ایک خاص گروہ جو ہے جس طرح متحرک ہے، ان لوگوں کے افکار اور نظریات کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ ادراک کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے عورت کو کیا عزت، وقار اور احترام عطا کیا ہے، اور پھر اس عزت، احترام اور وقار کا گھروں کے اندر لحاظ ہو گیا۔ اپنے گھروں کے اندر ہماری جو نئی نسل ہے، پڑھی لکھی نسل ہے، اس کو یہ NGOs استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، لیکن یہ ناکام کب ہوں گے؟ جب میں اور آپ پہلے عورت کی حیثیت اور مقام جو شریعت نے بیان کیا ہے، بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور مطلق عورت ہونے کے ناطے پہلے تو اس کو سمجھیں، اور پھر جو ہم سمجھیں ہمارے گھروں کے اندر اس کا چلن نظر آنا چاہیے۔ ہماری بچیاں جب یہ دیکھیں گی کہ یہ کن حقوق کی بات ہو رہی ہے، یہ کن حقوق کا جھنڈا یہ لوگ بلند کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ ساری اس سے بڑھ کر چیزیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں میسر، تو پھر وہ مغرب کے اس پروپیگنڈا کے شکار نہیں ہوگی۔ یار یہ جو بیٹیاں جلوس نکال رہی ہیں اور جو خطبے اٹھائے ہوئے، یہ بھی ہماری بچیاں ہیں۔ میرا خیال ہے، میرا یہ تاثر ہے کہ شاید عورت کے حقوق کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو یہ اعلیٰ کار بنانے میں NGOs کامیاب ہوئے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم عورت کے مقام اور